ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کی درس کتاب کا پہلا لیسن یعنی پہلا سبق پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے حاتم کی سخاوت، اور جس کے لکھنے والی یعنی مصنف میر احمد دہلوی ہے۔ جو یہ انہوں نے مضمون لکھا، یہ دراصل ان کی مشہور کتاب باغ و بہار سے ماخوذ ہے، یعنی اسی کتاب میں سے ایک مضمون چنا گیا ہے۔ جو باغ و بہار دراصل میر احمد دہلوی نے دوران فورٹ ولیم کالج تحریر کی ہے، یعنی اسی جب وہ فورٹ ولیم کالج میں کام کر رہے تھے اسی دوران انہوں نے اس کو قلم بند کیا۔ تو آج ہم اس کا شاید تیسرا پیرا پڑھنے جا رہے ہیں، تیسری عبارت پڑھنے جا رہے ہیں، تو شروع کریں۔ غرض حاتم کی جوان مردی نے قبول کیا، یعنی کہ یہاں پہ جوان مردی کا دراصل میرے پڑھانے کا مقصد ہے کہ آپ کو کچھ مشکل الفاظ میں ہیں، آپ کا اصلی مقصد تو زبان سیکھنا ہے، اور یہاں پہ جو میں اس لیے یہ ایک ایک سطر پڑھ رہی ہوں تاکہ بیچ بیچ میں کہیں مشکل الفاظ آ جاتے ہیں، کسی اور زبان کے الفاظ آ جاتے ہیں، انہی کا میں ترجمہ کر رہی ہوں، انہی کے میں مفہوم بتا رہی ہوں، اس وجہ سے میں آپ کو پڑھاتی ہوں یہ سطر ایک ایک سطر۔ ادروائز تو یہ ایسے بھی میں اس کی کہانی ایسے بھی میں اس کی کہانی کو اس کی سمری یعنی اس کا جو نچوڑ ہے وہ میں ایسے بھی سنا سکتی تھی، اس کا جو خلاصہ ہے وہ میں ایسے بھی سنا سکتی، لیکن نہیں، ہم کچھ ایسے الفاظ آتے ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ غرض حاتم کی جوان مردی نے نہ قبول کیا کہ اپنے کانوں سے سن کر چپکا ہو رہے، یعنی یہاں پہ حاتم نے جب ان دو بوڑھے لکڑہارا اور لکڑہارے کی بیوی کی باتیں سنی تو ان سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اندر بیٹھنا، گپا میں چھپ کر بیٹھنا، اگر کسی کی زندگی میرے وہاں پہ سرنڈر کرنے سے بن جاتی ہے، کسی کی قسمت بن جاتی ہے، تو میرا یہاں رکنا مناسب نہیں ہے۔ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے کہ اگر کسی کی زندگی بن جائے میری وجہ سے، یہ تو ایک سخاوت ہے، یہ تو ایک بلائی ہے، تو اس لیے مجھے باہر آنا چاہے۔ غرض جو اس کی بہادری تھی، جو اس کی بہادری کے جو ناموری تھی، یا جس کا شہرت تھی، اس نے اس کی جو جوان مردی یعنی ان کی جو بہادری تھی اس نے قبول نہیں کیا کہ میں اپنے کانوں سے سن کر کہ میں اب چپ رہوں، کہ مجھے اب اندر نہیں رہنا چاہیے، اس لیے مجھے باہر آنا ہی چاہیے۔ وہ وہیں باہر نکل آیا اور اس بوڑھے سے کہا کہ اے عزیز حاتم، میں ہی ہوں، میرے تعین نوفل کے پاس لے چل۔ یعنی جو ہی وہ باہر آیا تو اس نے اس بوڑھے لکڑہارے سے کہا کہ اے عزیز، اے پیارے، اے عزیز، اے دوست، میں ہی حاتم ہوں، اور میں ہی نوفل کے پاس چلاؤ، یعنی میرے ساتھ ہی آپ بھی مجھے نوفل کے پاس لے چلو، اور آپ بھی میرے ساتھ چلو، یعنی مجھے اپنے ساتھ مجھے اپنے ساتھ ہی نوفل کے پاس لے چلو۔ وہ مجھے دیکھے گا اور جو کچھ روپیہ دینے کا اقرار کیا ہے تجھے دے گا، یعنی کہ اگر وہ مجھے دیکھے گا اور جو اس نے انعام دینے کا جو وعدہ کیا ہے، جو اعتراف کیا ہے، وہ آپ کو ملے گا، دے گا، یعنی یہاں پہ دے گا کا مطلب ہے دے گا۔ پیر مرد نے کہا، پیر مرد سے مراد اس بوڑھے نے، بزرگ پیر مرد یعنی عمر رسیدہ، سچ ہے کہ اس صورت میں بلائی اور بہبودی میری البتہ ہے، یعنی اس صورت میں بلائی اور بہبودی میری البتہ ہے۔ یعنی پیر مرد نے کہا اگر میں آپ کو یہاں پہ لے چلوں اس بادشاہ نوفل کے پاس تو اس میں میری بلائی ہے اور بہبودی ہے، یہ میری ہی خاطر ہے، یعنی کہ میرا ہی بلا ہونے والا ہے، مجھے ہی انعام ملنے والا ہے۔ چونکہ میں جو آپ کو بتاتی چلوں، جو یہ کتاب لکھی ہوتی ہے، جو ہماری ایک عبارت ہے، یہ ایک پیرا ہے، اس کا تو ہم 5-6 صفحات پر بھی اس کی تشریح یعنی اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کا محاصلہ لکھ سکتے ہیں، اس لیے یہاں پہ کچھ اس کو ایلیبوریٹ کرنا پڑتا ہے، کچھ بڑھانا پڑتا ہے۔ یعنی اس صورت میں اگر میری ہی بہبودی ہے، میری ہی بلائی ہے، یعنی میری البتہ یہ میری ہی خاطر سب ہوگا، لیکن وہ کیا جانے تجھ سے کیا سلوک کرے گا، لیکن وہ کیا جانے، یعنی کیا پتہ میرا کام تو نکل جائے گا، لیکن کیا پتہ آپ کے سال کون سا برتاؤ وہ کرے گا، اگر مار ڈالے تو میں کیا کروں، یہ مجھ سے ہرگز نہ ہو سکے کہ تجھ سے انسان کو اپنی طمع کی خاطر دشمن کے حوالے کر دوں۔ یہاں پہ بوڑھا کہتا ہے، یہ بزرگ کہتا ہے کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکے، اگر میں نے ایسا کیا میں ایسے میں کیا کروں، مجھ سے یہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ تجھ سے میں نے تجھ جیسا، یعنی یہاں پہ تجھ سے مراد ہے تجھ جیسا انسان کو، یعنی اتنے سخی انسان، اتنے فیاض آدمی
کو میں اپنی خاطر یعنی میں اپنی تما میں اپنی لالچ کی خاطر دشمنی کے حوالے کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ مال کے دنوں کھاؤں گا اور کب تک جیوں گا، یعنی وہ مال میں کب تک کھاؤں گا، کے دن کھاؤں گا، یعنی کتنے دنوں تک کھاؤں گا اور کب تک میں جیوں گا اسی مال کے سہارے۔ آخر کار تو مجھے مرنا بھی ہے اور آخر کار مجھے خدا کے پاس جواب دہ بھی ہونا ہے، وہاں پہ پیش ہونا ہے اس کی عدالت میں۔ حاتم نے بہتری منت کی، حاتم نے بہت ساری کوشش کی، یعنی اندھا کوشش کی، منت سماعت کی کہ مجھے لے چل، مجھے کسی بھی طریقے سے بادشاہ کے پاس لے چل۔ میں اپنی خوشی یعنی میں کسی زور زبردستی کے دباؤ میں آ کر نہیں کہتا ہوں، میں اپنی خوشی سے کہتا ہوں اور ہمیشہ اسی آرزو میں رہتا ہوں کہ میرا جان و مال کسو کے کام آئے، یعنی میری ہمیشہ یہی آرزو رہتی ہے، میری ہمیشہ یہی خواہش رہتی ہے کہ میری جو جان ہے یہ بھی کسی کے کام آئے، میری زندگی کسی کے کام آئے، اور جو میری دولت ہے یہ بھی کسی کسو کے یعنی کسی کے کام آوے تو بہتر ہے، یعنی یہ میرے لیے بہتری ہے۔ لیکن وہ بوڑھا کسو طرح راضی نہ ہوا، پھر بھی یہ بوڑھا یہ بھی بزرگ لکڑہارا پھر بھی راضی نہ ہوا، یعنی کسی بھی طرح راضی نہ ہوا کہ حاتم کو لے جاوے، یعنی حاتم کو لے جائے اور انعام حاصل کر سکے، انعام پاوے، یعنی انعام پائے۔ آخر لاچار ہو کر حاتم نے کہا اگر تم مجھے یوں نہیں لے جاتا، یعنی حاتم نے پھر لاچار ہو کر یعنی مجبور ہو کر یہ کہا کہ اگر تو واقعی مجھے نہیں لینا چاہتا تو میں آپ بادشاہ کے پاس جاؤں گا، یعنی میں خود ہی بادشاہ کے پاس جاؤں گا کہ اور یہ کہوں گا اس بوڑھے نے مجھے جنگل میں ایک پہاڑی کے کھوہ یعنی ایک پہاڑی کے گپا میں یعنی ایک پہاڑی کے غار میں چھپا رکھا تھا۔ وہ بوڑھا ہنسا اور بولا، یعنی بوڑھے نے ہنسا اور بولا کہ بلائی کے بدلے میں مجھے برائی مل رہی ہے تو یا نصیب، یعنی کیا نصیب ہے، کیا قسمت ہے کہ بدلائی کا بدلہ برائی سے دیا جاتا ہے۔ اس رد و بدل کے سوال جواب میں یعنی اسی تبادلے میں ایک دوسرے یعنی رد و بدل سے مراد ادلا بدلی، یعنی اگر میں ایک سوال کروں تو جو سامنے والا ہو وہ بھی کوئی سوال کھڑا کرتا ہے، یعنی اس کا تبادلہ ہو جاتا ہے، متبادل ہو جاتا ہے، یعنی ادلا بدلی ہو جاتی ہے۔ اس سوال یعنی دونوں کے سوال جواب میں ایک سوال کرتا ہے دوسرا جواب دیتا ہے مقابل میں والا، اور ایک بات بولتا ہے دوسری بات اس کے مقابل بولتا ہے، اس کے ضد میں بولتا ہے۔ آدمی اور بھی آن پہنچے، یعنی اسی دوران کچھ آدمی وہاں پہ پہنچ گئے اور وہاں پہ بھیڑ لگ گئی، انہوں نے معلوم کیا کہ حاتم، انہیں معلوم پڑا کہ یہی حاتم ہے، ترت پکڑ لیا اور حاتم کو لے چلے، یعنی انہوں نے بالکل بھی نہیں سوچا، بالکل بھی کوئی بات کیے بغیر انہوں نے جلدی فوراً حاتم کو پکڑ لیا اور بادشاہ کے پاس لے چلے۔ وہ بوڑھا بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا، یعنی یہ جو بوڑھا ہے ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا سے مطلب ان کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ تو نوپل کے روبرو سے مطلب سامنے لے گئے، اس سے پوچھا اس کو کون پکڑ، آخر کار ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہ نے پوچھا، بہت سارے آدمی اس کو پکڑ کے لے جا رہے تھے، اس کے سامنے کھڑا کیا بہت سارے آدمیوں نے، تو بادشاہ نے پوچھا کہ اس کو کس نے یہاں پہ پکڑ لایا؟ ان میں سے ایک بدذات سنگ دل یعنی ایک ایسا بدذات سنگ پتھر دل انسان نے بولا کہ ایسا کام سوائے ہمارے، یعنی اپنی ہر کوئی تعریف کرنے لگا، اپنی مردانگی ہر کوئی دکھانے لگا، اپنی بہادری کے قصے سب سنانے لگے کہ یہ کام ہمارے سوائے یعنی کس کی ہمت ہے کہ کوئی ایسا کام کرے، یہ فتح ہمارے نام ہے اور ہم نے عرش پر جھنڈا گاڑا ہے، یعنی ہم نے یہ مشکل کام کیا ہے۔ جھنڈا گاڑنا مینز کسی جگہ دبانا، کسی جگہ دفن کرنا، دبانا، یعنی ہم نے یہ جھنڈا گاڑنا عرش پر سے مطلب یہ مشکل کا کام ہم نے کیا ہے۔ ایک اور لن ترانی والا ڈینگ، یعنی ایک اور ایسا تنقیدی انسان، تنقید کرنے والا، لن ترانی کرنے والا ڈینگ، یعنی وہ انسان جو اپنی شان جتاتا ہے، ڈینگ سے مطلب جو شان جتانا، اپنی تعریف کرنے والا، اپنی شان جتانے والا، اس کچھ ڈینگ مارنے لگا، اپنی شان جتانے لگا۔ میں کئی دنوں سے دوڑ کر کے جنگل میں یعنی میں نے اس کو کئی دنوں سے محنت کر کے چکر لگا کے میں نے اس کو پکڑ لایا ہوں، میری محنت پر یعنی اے بادشاہ سلام میری محنت پر نظر کیجیے اور یہ جو آپ نے قرار دیا ہے، جو آپ نے وعدہ کیا ہے انعام کا، وہ مجھے دیجیے۔ اس طرح سے اشرفیوں کی لالچ میں اشرفیوں کے انہوں نے 500 اشرفیاں انعام رکھی تھی، تو اس طرح سے ان اشرفیوں کی لالچ میں سب اپنی اپنی شان جتانے لگے، اور جو بوڑھا تھا وہ چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھا، ان کی سب شیخیاں یعنی ان کی جو ہر کوئی اپنی تعریفیں کر رہا تھا، اپنی شان جتا رہا تھا، تو وہ سن رہا تھا اس سب کو، اور بالکل
حاتم کی خاطر کھڑا روتا رہا، اور اسے پتہ تھا کہ حاتم کے ساتھ کیا ہونے، اور اس خاطر وہ روتا رہا۔ جب اپنی دلاوری سب مار گئی، اپنی دلاوری مردنگی سب کہہ گئی، سب نے کہہ چکے، تب بادشاہ نے کہا اگر سچ ہے اب تو بات پوچھو، تو یہ بوڑھا جو الگ سب سے کھڑا ہے مجھ کو لایا ہے۔ یعنی سب نے پھر حاتم نے بادشاہ سے کہا کہ یہ کوئی کچھ بھی کہے، سبوں کی بات جھوٹی ہے، مجھے یہ بوڑھا لایا ہے اور مجھے ادھر آئے۔ اگر یہاں پہ ایک یہ اگر قیافہ پہچان جانتے، اس سے مطلب ہے وہ علم جس میں خد و خال اور علامات سے برا بلا پہچانا، یعنی کسی کے فیشل ایکسپریشن پہچانا، کہ کوئی جھوٹ بولتے وقت کسی کے چہرے پہ الگ سی رنگت ہوتی ہے، الگ سا دکھاوا، الگ سے خد و خال ہوتے ہیں اس کے، تو اس ایکسپریشن کو یہ اسے بادشاہ سے کہتا ہے اگر واقعی آپ کو یہ ایکسپریشن ان کے سمجھ آتے، واقعی آپ یہ علم رکھتے ہو، آپ کو اندازہ ہے کہ کون سچ بولتا ہے، واقعی اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہو، اس کو پہچان سکتے ہو، تو دریافت کرو، یعنی بالکل آپ دریافت کرو، اور میرے پکڑنے کی خاطر جو کال ہے، اور میرے لیے آپ نے جو کال رکھا ہے، جو وعدہ کیا ہے اشرف میں انعام دینے کا، وہ پورا کرو۔ سارے ڈیل میں زبان حلال ہے، یعنی سارے ڈیل میں، سارے بدن میں صرف زبان ہی بول سکتی ہے حلال، باقی بدن کا، یعنی ڈیل سے مراد باڈی۔ اس میں ایک مرد کو چاہیے، یعنی ایک مرد کو چاہیے، یہ حاتم کے الفاظ ہے، جو کہے وہ کرے، تو نہیں تو جیب حیوان کو بھی خدا، یعنی جیب سے مراد ٹنگ، زبان، یعنی یہ ہندی ورڈ ہے یہاں پہ جیب، یعنی کہ اگر انسان جو منہ سے کہے، جو قول دے، جو قرار دے، وہ پورا کرے، نہیں تو حیوان کے منہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے، پھر حیوان اور انسان میں کوئی فرق نہیں رہے، کوئی تفاوت، یعنی کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا آج کے دو باتیں ختم ہو گئی، کل پھر کچھ اور باتوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔